اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز آمدن بقصہ شہزادہ و ملازمت او بحضرت شاہ، یعنی شہزادے کے قصے کی طرف واپسی اور اس کی شاہ کے دربار سے وابستگی۔ شہزادہ بادشاہ کے سامنے اس میں حیران تھا، 7 آسمان اس نے ایک مٹھی مٹی میں دیکھے۔ بحث میں لب کشائی کسی طرح ممکن نہیں، لیکن جان کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے خاموش نہیں ہے۔ اس کے دل میں آیا کہ یہ بہت پوشیدہ ہے، یہ سب باطن ہے، تو صورت کس لیے ہے؟ جب ایک صورت تجھے صورت سے بیزار کرنے والی ہے، ایک سویا ہوا سوئے ہوئے کو بیدار کرنے والا ہے، تجھے وہ کلام سے چھڑاتا ہے، اور وہ بیماری تجھے بیماری سے نجات دیتی ہے۔ عشق کی بیماری صحت کی روح ہے، اس کے رنج ہر راحت کا رشک ہیں۔ اے جسم، اب اپنا ہاتھ جان سے دھو لے، اور اگر تو نہیں دھوتا اس کے علاوہ کوئی جان تلاش کر لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روح کامل اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ جو اشکالات شہزادے کے ذہن میں آئے تھے وہ زبان سے تو بیان نہ کرتا تھا، لیکن باہمی روحی مکالمہ ہوتا تھا۔ شہزادے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، جب کہ سب فضائل اور خواص روح کے ہیں تو جسم سے اس کا تعلق کیوں کیا گیا ہے؟ روح کامل کو صورت سے اس لیے وابستہ کر دیا گیا ہے کہ صورت اختیار کر کے تیرے اندر وہ فیض پہنچائے کہ تو صورت سے بیزار ہو جائے۔ اس کا یہ فیض روح مجرد سے تو حاصل نہ کر سکتا تھا، تو گویا اس کی یہ مثال ہوئی کہ ایک خفتہ، یعنی صورت نے تجھ خفتہ کو بیدار کر دیا کہ تو صورت سے بیزار ہو گیا۔ اس روح سے جبکہ وہ صورت سے وابستہ ہے، کلام صادر ہوتا ہے جو تجھے اس کلام سے باز رکھتا ہے جو مقصود سے مانے ہو۔ جسمانی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں کی بیماریوں کی دوا بنا دیتا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ روح کامل کے جسم پر جب عشق کی بیماری طاری ہوتی ہے تو اس کے آثار کو دیکھ کر لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ ہم نے عشق کو بیماری کہا ہے، لیکن یہ ایسی بیماری ہے جو صحت کی جان ہے، اور اس کی تکالیف راحتوں کے لیے باعث حسرت ہیں جو صحت سے مقصود ہوتی ہیں۔ اے جسم، اب اس جان کا پیچھا چھوڑ دے، اور اگر تو بالکل روح کو چھوڑنا نہیں چاہتا تو جیسا کہ قاضی نے کہا کہ کوئی روح تلاش کر لے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شاہ چین اس شہزادے کو نوازتا تھا، لیکن عشق اس کو گھلا رہا تھا۔ جن کو حقیقی عشق ہے وہ اتنے گھلتے ہیں، اتنے ہی تازہ روح، جتنے گھلتے ہیں اتنے ہی تازہ روح ہوتے ہیں۔ دوسرے بیمار دوا تلاش کرتے ہیں، مریض عشق بڑھنے کی تمنا کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان نوازش و احترام شاہ چین شہزادہ غریب عاشق را، یعنی شاہ چین کے پردیسی عاشق شہزادے کو نوازنے اور احترام کرنے کے بیان میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شاہ اس کو خوب نوازتا تھا، وہ سورج سے چاند کی طرح گھلتا تھا۔ عاشقوں کا وہ گھلنا بڑھتا ہے جس طرح چاند گھٹا وہی گھٹا میں تازہ روح ہے۔ سب بیمار دوا کی امید کرتے ہیں، یہ بیمار روتا ہے کہ میری بیماری بڑھاؤ۔ سب مریض دوا تلاش کرتے ہیں، اور یہ زیادہ رنج اور درد اور رونا تلاش کرتا ہے۔ میں نے اس زہر سے زیادہ اچھا کوئی شربت نہیں دیکھا، کوئی صحت اس بیماری سے زیادہ اچھی نہ ہوگی، کوئی طاعت اس گناہ سے بہتر نہیں ہے۔ بہت سے سال اس سانس کی نسبت سے 1 گھنٹہ ہیں۔ وہ ایک مدت تک اس شاہ کے سامنے اس طریقے پر رہا۔
دل کباب تھا اور جان طباق پر رکھے ہوئے، بلا شاہ نے ہر شخص کا ایک سر کاٹا، میں بادشاہ کی وجہ سے ہر لہجہ نیا قربان ہو رہا ہوں، میں زر سے فقیر اور سر سے بے نیاز ہوں، اس روشنی نے لاکھوں سر نتیجے میں دے دیے ہیں، عشق میں دو پاؤں سے نہیں دوڑا جا سکتا، ایک سر سے عشق کی بازی نہیں کھیلی جا سکتی، ہر شخص کے خود دو پاؤں اور ایک سر ہے، ہزاروں پاؤں اور سر کا جسم کمیاب ہے، اسی لیے سب ہنگامے ضائع ہو گئے، یہ ہنگامہ ہر لمحہ تیزی پر ہے، گرمی کی کان لا مکان میں ہے، 7 دوزخیں اس کی چنگاری کا ایک دھواں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، عشق اگرچہ زہر ہے لیکن اس کا مٹھاس سب سے بڑھا ہوا ہے، یہ مرض ہے لیکن ہر صحت سے بہتر ہے۔ عشق میں صالحہ بمنزل ایک ساتھ کے ہیں۔ ایک عرصے تک وہ اسی طریقے پر بادشاہ کے پاس رہا کہ دل کباب تھا اور جان قربان کرنے کی فکر میں تھا۔ جن لوگوں نے شاہ کی لڑکی کی تمنا کی ان کا ایک بار سر کٹا۔ میں ہر وقت بار بار قربان ہو رہا ہوں، میں زر اور سر قربان کر چکا ہوں، فنا کے بعد بقا حاصل ہوتی ہے، اس عشق میں دو پاؤں اور ایک سر سے کام نہیں چلتا، عوام اسی لیے اس عشق سے محروم ہیں کیونکہ ان کے ایک سر اور دو پاؤں ہیں، عاشقان خدا نادر ہیں، عشق مجازی کا ہنگامہ سر اور پاؤں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن عشق حقیقی کا ہنگامہ روز بروز تیز ہوتا ہے، چونکہ اس عشق کا منبع لامکانی اور غیر فانی ہے، اس عشق کی گرمی کے سامنے دوزخ کی گرمی ہیچ ہے۔ مومن میں چونکہ عشق کی گرمی ہے اس لیے دوزخ اس کو برداشت نہیں کرتی ہے اور مومن سے کہتی ہے کہ جلد گزر جا ورنہ تیرا نور میری نار کو بجھا دے گا۔ مومن میں عشق کی آتش ہے، اس سے دوزخ کی آگ کمزور ہو کر بجھ جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا دوزخ گوید کہ قنطرۂ صراط برسر اوست، اے مومن زود تر بشتاب او بگذر تا عظمت نور تو آتش مرا نکشد جز یا مومن فإن نورک اطفأ ناری، یعنی اس کا بیان کہ وہ دوزخ کے پل صراط اس کے اوپر ہے، کہتی ہے اے مومن جلد کر اور گزر جا تاکہ تیرے نور کی عظمت میری آگ نہ بجھا دے، اے مومن گزر جا بے شک تیرے نور نے میری آگ بجھا دی۔ اے برگزیدہ، اسی وجہ سے مومن کی آگ سے دوزخ کمزور اور بجھنے والی ہو جاتی ہے، اس سے کہتی ہے اے باحشمت جلدی سے گزر جا ورنہ تیری آگ سے میری آگ بجھی۔ کفر جو بس دوزخ کی گندک ہے، دیکھ لے وہ اس کو اس وقت کس طرح پسمردہ کر دیتی ہے، کفر جو دوزخ کی آگ کی گندک ہے، اے خود پرست دیکھ لے اس سے کس طرح مر جاتی ہے، تو جلد اپنی گندک اس طرف سپرد کر دے تاکہ تجھ پر نہ دوزخ دوڑے نہ چنگاری۔ اس سے جنت کہتی ہے ہوا کی طرح گزر جا ورنہ جو کچھ میں رکھتی ہوں وہ کھوٹا ہو جائے گا، کیونکہ تو کھلیان والا ہے اور میں خوشہ چگنے والی ہوں، میں ایک بت ہوں، تو چین کی ولایتیں ہے، اس سے دوزخ بھی لرزنے میں ہے اور جنتیں بھی، اس سے نہ اس کو امن ہے نہ اس کو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے دوزخ کی آگ کو بھڑکانے والی گندک کفر ہے۔ دیکھو دنیا میں مومن کے ایمان سے کفر کیسا مزمحل ہو جاتا ہے، تو جب مومن جہنم پر سے گزرے گا تو دوزخ کی گندک یعنی کفر مزمحل ہو جائے گا۔ تو اپنے اندر سے بہت جلد اس مادے کو دور کر دے اور اپنی ہستی کو کسی صاحب عشق و معرفت کے سپرد کر دے تاکہ اس میں مادہ ہی نہ رہے جس کو دوزخ کی آگ پکڑ سکے۔
مومن کے اعتبار سے جنت بھی کم رتبہ ہے۔ قلب مومن ذات خداوندی کا مظہر عتم ہے، جنت میں یہ صفت نہیں ہے، اعلیٰ سے ادنا شرماتا ہے، لہذا جنت کا یہ قول خود کو گھٹیا ہونا بتانے کے لیے ہے۔ غرض کہ مومن جنت سے بھی افضل ہے اور جہنم سے بھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے وفات یافتن برادر بزرگ از شہزادگاں و ملازمت کردن برادر میانہ پادشاہ چین را۔ شہزادوں میں سے بڑے بھائی کا مر جانا اور درمیانی بھائی کی شاہ چین کی صحبت اختیار کرنا۔ اس کی عمر ختم ہو گئی، علاج کی فرصت نہ پائی، صبر بہت جلانے والا تھا اور جان برداشت نہ کر سکی، ایک مدت تک ڈرتے ہوئے اس کو برداشت کرتا رہا، مقصود حاصل کیے بغیر۔ اس کی عمر آخر ہو گئی، اس سے معشوق کی صورت چھپ گئی، وہ مر گیا اور معشوق کی حقیقت کا ساتھی بن گیا۔ اس نے کہا اگر اس کا لباس شوستر کے پشمینے کا ہے، اس کا بغیر پردے کے گلے لگنا زیادہ اچھا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس بڑے شہزادے کی عمر اسی حالت میں ختم ہو گئی اور وصل کی کوئی تدبیر نہ ہو سکی، ایک مدت تک اظہار عشق سے ڈرتا رہا اور بالآخر وصل کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب معشوق جو کہ مظہر تھا وہ اس کی نظروں سے غائب ہو گیا اور جو اس مظہر میں ظاہر تھا یعنی حسن خداوندی اس سے جا ملا۔ اب وہ مجاز میں حقیقت دیکھنے کے بجائے بلا کسی حجاب کے حقیقت سے ہمکنار ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں جسم سے ننگا ہو گیا وہ خیال سے، میں وصال کی انتہاؤں میں خرامہ جا رہا ہوں۔ یہ بحثیں یہاں تک کہنے کی ہیں، اس کے بعد جو کچھ آتا ہے وہ چھپانے کا ہے۔ اگر تو لاکھ کوشش کرے اور اگر لاکھ کہے بیکار ہے اور وہ واضح نہ ہوگا۔ گھوڑے اور زین کی دوڑ دریا تک ہوتی ہے، اس کے بعد تیرے لیے لکڑی کی سواری ہوتی ہے۔ لکڑی کی سواری خشکی میں ناقص ہے، وہ خاص دریا والوں کے لیے رہنما ہے۔ یہ خاموشی لکڑی کی سواری ہے، سمندر والوں کے لیے خاموشی تلقین ہے۔ جو خاموشی تجھے ملول کرتی ہے وہ اس جانب عشق کے نعرے لگاتی ہے۔ تو کہتا ہے تعجب ہے، وہ چپ کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے تعجب ہے، اس کا کان کہاں ہے؟ میں نعرے سے بہرا ہو گیا، وہ بے خبر ہے۔ تیز کانوں والے اس قصے سے بہرے ہیں۔ ایک شخص خواب میں نعرے لگا رہا ہے، لاکھوں بحثیں اور گفتگویں کر رہا ہے، یہ اس کے پہلو میں بے خبر بیٹھا ہے، وہ خود اس سے سویا ہوا ہے، اس شور و شر سے بہرا ہے۔ اور وہ شخص جس کی لکڑی کی سواری ٹوٹ گئی، وہ پانی میں ڈوب گیا، وہ خود مچھلی ہے، وہ نہ خاموش ہے اور نہ بولنے والا، کچھ عجیب ہے۔ اس کی حالت کا لفظوں میں کوئی نام نہیں ہے، وہ ان دونوں میں سے نہیں ہے اور وہ عجیب یہ دونوں ہے۔ اس کی شرح کرنا تہذیب سے باہر ہے۔ یہ مثال کمزور منطبق نہ ہونے والی ہے، لیکن محسوس میں اس سے بہتر مثال نہ تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ شہزادہ دنیا سے چلا گیا، اس کی جان پر درد تھی اور جگر پر سوز اور گرم تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں جسم سے عریاں ہو گیا اور جسم اس شہزادی کے خیال سے عریاں ہو گیا، اور اب میں حقیقت کے وصل کی طرف جا رہا ہوں، یعنی وصل خداوندی کے مباحث جو ذکر کر دیے ہیں۔
یہی گفتگو میں سما سکتے تھے، اس سے آگے کے احوال محض ذوقی ہیں۔ ذوقی چیزیں گفتگو سے بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، آگے کی باتوں کے لیے گفتگو ذریعہ نہیں۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ لو کہ گھوڑے کی سواری دریا کے کنارے تک کام دیتی ہے، پھر وہ بیکار ہے، دوسری سواری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کشتی کام دیتی ہے۔ اہل قال کو حال نہیں سمجھایا جا سکتا، اس کو صرف اہل حال ہی سمجھ سکتے ہیں، جس طرح کشتی خشکی میں کام نہیں دے سکتی۔ گفتگو سے خاموشی اہل حال کے لیے گفتگو ہے۔ اگر تو اہل قال میں سے ہے تو گفتگو سے خاموشی سے طول ہوگا، لیکن اہل حال کے لیے وہ عشق کے نعرے ہیں۔ تو اس خاموشی کو خاموشی سمجھتا ہے۔ صاحب حال کہتا ہے کہ تیرے کان نہیں ہیں کہ تو اس حال کی گفتگو کو سمجھ سکے۔ وہ صاحب ذوق کہتا ہے کہ میں تو عشق کے نعروں سے بہرا ہوا جا رہا ہوں اور یہ بے خبر ہے۔ دنیا دار اور تیز کان والے عشق کے نعروں سے بہرے ہوتے ہیں۔ یہ مثال ہے کہ ایک شخص خواب میں نعرے لگاتا ہے اور بہت کچھ باتیں کرتا ہے، دوسرا شخص جس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے اس سے بے خبر ہے، تو یہ اگرچہ جاگ رہا ہے لیکن سویا ہوا ہے۔ یہ حال تو اہل ذوق کا تھا۔ اب جو فنا اور استغراق کے مقام میں ہیں ان کا ذوق بھی فنا ہو چکا ہے، اب وہ خود مچھلی ہیں، ان کو اس کشتی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صاحب مشاہدہ نہ صاحب ذوق کی طرح خاموش ہے اور نہ گویا ہے، یہ ایک نادر شخصیت ہے اور اس کی اس کیفیت کا پورا بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اس کو نہ خاموش کہہ سکتے ہیں نہ گویا، اور وہ خاموش بھی ہے اور گویا بھی۔ اب اس کی تشریح کے لیے شریعت کا ادب معنی ہے، اس کو مچھلی سے تشبیہ دی ہے۔ بڑے شہزادے کے احوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اسی درد عشق اور سوز کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آمدن برادر میانگی بجنازہ برادر کہ این کوچک صاحب فراش بود از رنجوری و نواختن پادشاہ میانگی را و 100,000 غنائم غیبی و عینی بدو رسیدن از نظر شاہ، یعنی بچھلے بھائی کا بھائی کے جنازے پر آنا، کیونکہ چھوٹا بیماری کی وجہ سے بستر پر تھا، اور بادشاہ کا بچھلے کو نوازنا اور بادشاہ کی نظر سے اس کو لاکھوں غیبی اور عینی دولتیں حاصل ہونا۔ چھوٹا بیمار تھا اور وہ بچھلا فقط اس بڑے کے جنازے پر آیا۔ شاہ نے اس کو دیکھا، قصداً کہا کہ یہ کون ہے، کیونکہ اسی سمندر کا ہے اور یہ بھی مچھلی ہے۔ تعارف کرانے والے نے کہا اسی باپ کا بیٹا ہے، یہ بھائی اس بھائی سے چھوٹا ہے۔ شاہ نے اس کو نوازا کہ تو یادگار ہے، اس نوازش سے اس کو بھی شکار کر لیا۔ اس یکتا شاہ کی نوازشوں سے اس نے اپنے جسم میں جان کے علاوہ ایک اور جان دیکھی۔ اس نے اپنے دل میں ایک عالیشان غلغلہ دیکھا جس کو صوفی 100 چلوں میں نہ پائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سب سے چھوٹا شہزادہ بیمار تھا، وہ بڑے بھائی کے جنازے پر نہ آ سکا، صرف منجلا آیا۔ شاہ کشف سے سمجھ گیا تھا، پھر بھی اس نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے۔ تعارف کرانے والے نے کہا کہ یہ بھی اسی باپ کا بیٹا ہے اور مرنے والے سے چھوٹا ہے۔ شاہ کی توجہ سے اس کی قلبی کیفیت بدلی اور قلب میں زندگی محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنے دل میں عشق الہی کا ایسا جوش و خروش دیکھا جو صوفی کو 100 چلوں میں بھی حاصل نہ ہوتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اس نے اپنے دل میں ایک عالیشان عالم پایا جس کو کوئی 100 خلوتوں میں نہ پائے۔ میدان اور دیوار اور پہاڑ اور پتھر چمک اٹھے، اس کے سامنے خندہ انار کی طرح پھٹے پڑتے تھے، اس کے سامنے ذرہ ذرہ سورج کی طرح تھا، ہر دم 100 طرح سے اس کے لیے فتح باب کرتا تھا۔ دروازہ کبھی روزن بن جاتا، کبھی شعاع، مٹی کبھی گیہوں بن جاتی اور کبھی صاع۔ آسمان اس کی نظروں میں بہت پرانا اور سوکھا ہوا درخت تھا، اس کی آنکھ کے سامنے ہر وقت ایک نئی مخلوق تھی۔ حسین روح جب جسم سے چھوٹ جاتی ہے، بے شک قضائے خداوندی سے اس کو ایسی آنکھ دی جاتی ہے، لاکھوں غیب اس کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ جو کچھ محرموں کی آنکھ دیکھتی ہے اس نے دیکھا، جو کچھ اس نے کتابوں میں پڑھا تھا، آنکھ کو اس کی صورت پر کھولا۔ اس بڑے بادشاہ کے جلوس کے غبار سے اس نے بینائی میں عزیزی سرما پایا۔ اس طرح کے چمن پر وہ دامن کھینچتا تھا، اس کا جز جز کیا کچھ اور ہے، یعنی حل من مزید کا نعرہ مارتا تھا۔ جو چمن سبزی سے اگے تھوڑی دیر کا ہے، جو چمن عقل سے اگے وہ تازہ ہے، وہ چمن جو پھولوں سے اگے وہ تباہ ہو جاتا ہے، جو چمن دل سے اگے سبحان اللہ۔ ہمارے جانے ہوئے مزیدار علوم کو اس چمن سے ایک دو گلدستے سمجھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ علم و معرفت کی دنیا کو عالم کہا ہے، ان عکاسی انوار سے سب عالم روشن ہو گیا اور اس میں واردات اور معارف منکشف ہونے لگے اور ہر چیز مظہر صفات و کمال نظر آنے لگی۔ اب عالم کا ذرہ ذرہ اس کے کشف کا ذریعہ بن گیا اور اس کے ذریعے علوم و معارف کا دروازہ کھلنے لگا۔ وہ علم کا دروازہ کبھی روشندان کی طرح غم کا ذریعہ بنتا تھا، کبھی خود علم بنتا تھا، کبھی مقصود بالذات بن جاتی تھی، خاک کبھی مقصود بالذات بن جاتی تھی اور کبھی مقصود کا ذریعہ اور آلہ۔ اب عالم ناسوت اس کو بے قدر معلوم ہوتا تھا اور اس کی نگاہوں کے سامنے عالم ملکوت تھا۔ شہزادے کا یہ کشف تعجب کی بات نہیں ہے۔ روح زیبا جب جسمانی عالم سے آزاد ہو جاتی ہے، چاہے وہ مجاہدے سے ہو یا صحبت شیخ سے، اس کو اس قسم کے انکشافات حاصل ہونے لگتے ہیں۔ شہزادے کو شیخ کی صحبت سے یہ درجہ حاصل ہو گیا۔ استدلالی علوم اب مشاہدہ بن گئے۔ شاہ کی صحبت سے اس کو باطنی سرما حاصل ہو گیا۔ باطنی علوم کے چمن سے وہ ناز سے ٹہل رہا تھا اور اہل باطن کی طرح مزید کے نعرے لگا رہا تھا۔ اس کو جو مانوی چمن حاصل ہوا تھا وہ دائمی تھا، سبزے کا چمن عارضی ہوتا ہے، جو چمن دل میں اگتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے۔ رسمی علوم اس چمن معرفت کی فقط 2-3 گلدستے ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم اسی لیے 1-2 گلدستوں سے مغلوب ہیں کیونکہ ہم نے اوپر چمن کا دروازہ بند کر لیا ہے۔ ایسی کنجیاں ہر وقت روٹی کے بدلے ہائے افسوس اے جان انگلیوں سے گر رہی ہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے تجھے روٹی سے فارغ کر دیتے ہیں تو چادر اور عشق اور عورتوں کے چکر لگاتا ہے، پھر جب تجھ میں استسقاء موجزن ہوتی ہے، روٹی اور عورتوں سے ملک شہر بھرا ہوا تجھے چاہیے۔ تو سانپ تھا شاید اژدہا بن گیا، تیرے ایک سر تھا اب 7 سر ہیں، 7 پھنوں والا اژدہا دوزخ ہے، تیری حرص دانہ ہے اور دوزخ جال ہے، جال کو پھاڑ ڈال، دانے کو جلا دے، اس گھر کے نئے دروازوں کو کھول، اے بے شرم مفلس، چونکہ تو عاشق نہیں ہے، تو پہاڑ کی طرح بے خبر آواز رکھتا ہے، پہاڑ کی اپنی گفتگو کب ہوتی ہے، اے معتمد، وہ صدا دوسرے کا عکس ہے، تیری گفتگو جس طرح سے دوسرے کا عکس ہے،
تیرے سارے احوال عکس کے سوا نہیں ہیں، تیرا غصہ اور ذوق دونوں دوسروں کا عکس ہیں۔ دلالہ کی خوشی اور سپاہی کے غصے کی طرح اس کمزور نے آخر اس سپاہی کا کیا بگاڑا ہے کہ وہ اس کو کینہ سے جھڑکی اور تکلیف دے رہا ہے۔ ایک چمکدار خیال کا عکس کب تک؟ کوشش کر تاکہ تیرے لیے یہ حقیقت بن جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ہم ان رسمی علوم پر اس لیے فریفتہ ہیں کہ ہم نے ان علوم حقیقی کا دروازہ اپنے اوپر بند کر رکھا ہے۔ جن کنجیوں سے ان علوم کے خزانے کھلتے ہیں وہ لذت دہی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے گر جاتی ہیں۔ جب کبھی انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہ فرج کی شہوت کا گرویدہ ہو جاتا ہے، پھر انسان کی ہوس اور بڑھتی ہے تو نان و زن سے پر شہروں اور ملکوں کے درپے ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ سانپ تھا جس کے ایک سر تھا، اب وہ 7 سروں والا اژدہا بن جاتا ہے۔ دوزخ 7 سروں والا اژدہا ہے۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ان سے جہنمی اس میں داخل ہوں گے۔ حرص انسان کے لیے دانہ اور دوزخ جال ہے، اس دانہ اور جال سے دور ہو جا، پھر معارف و علوم لدنیا کے گھر کا دروازہ کھلے گا۔ اگر تو خدا کا عاشق نہیں ہے جو ان علوم و معارف کا حامل ہوتا ہے تو پھر تو ایک پہاڑ ہے جس سے صدائے بازگشت پیدا ہوتی ہے، اور وہ پہاڑ اس سے لا علم ہوتا ہے، یعنی تیرے علوم بھی محض پہاڑ کی صدائے بازگشت ہیں۔ تو جس طرح تیری گفتگو صدائے بازگشت ہے، اسی طرح تیرے عارضی احوال بھی کسی دوسرے کا عکس ہیں۔ تیرا غصہ اور تیرا ذوق دوسروں کا عکس ہیں، جس طرح دلالہ کی خوشی اور سپاہی کا غصہ کہ اس کا سبب دوسرے ہوتے ہیں۔ سپاہی کا غصہ اس روپے کا عکس ہے جس کا اس کو لالچ ہے۔ ان عکسی احوال پر اکتفا نہ کر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تاکہ تیرا قال تیرے حال سے ہو، تیری پرواز تیرے بال و پر سے ہو۔ دوسرے کے پر سے تیر بھی شکار پکڑ لیتا ہے، لا محالہ وہ پرند کے گوشت سے بے نصیب ہے۔ باز خود پہاڑ سے شکار لاتا ہے، لا محالہ شاہ اس کو چکور اور تیتر کھلاتا ہے۔ باز اپنے پروں سے جال کا شکار کرتا ہے، لا محالہ شاہ اس کو چکور کا گوشت کھلاتا ہے۔ وہ گفتگو جو وحی سے نہ ہو خواہش نفس سے ہے، وہ خاک کی طرح ہوا اور ذروں میں ہے۔ اگر صاحب کو یہ دعویٰ غلط نظر آتا ہے، النجم کے شروع سے چند نقش پڑھ لیں تاکہ ما ینطق محمد ان ہوا الا بوحی احتوى، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے نہیں بولنے تک نہیں ہے وہ مگر وحی کے ذریعے جس کا انہوں نے احاطہ کیا، تاکہ تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش نفس سے نہیں کہا اور خدا کی وحی سے کہا ہے۔ اے احمد، آپ کو وحی سے مایوسی نہیں ہے۔ جسم والوں کو تحری اور قیاس عطا کر دیجیے۔ بیت کے اگر پھل نہیں ہے سایہ ہوتا ہے، کیونکہ ضرورت کے وقت مردار حلال ہے۔ اگر کعبہ وصال میں تحری نہیں ہے، اگر کعبہ وصال میں تحری نہیں ہے، گمشدگی کے بیابان میں تحری ہے۔ تحری اور ہدایت کے اجتہادوں کے بغیر جو خواہش نفس سے بدعت کا پیشہ اختیار کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب تیرے اندر حقیقی وصف پیدا ہو جائے گا تو تیری گفتار خود اپنی ہوگی اور تیری رفتار خود اپنے بال و پر سے ہوگی۔ تیر کے پر لگائے ہوتے ہیں، اس کے اپنے نہیں ہیں، لہٰذا وہ شکار کے گوشت سے محروم ہے۔ باز اپنے پروں کے ذریعے شکار کرتا ہے، وہ چکور اور تیتر کھاتا ہے۔
نقال پر کی طرح اور صاحب حال باز کی طرح علوم بے بصیرت اور احوال بے حقیقت کا تعلق وحی سے نہیں ہے، بلکہ وہ محض نفسانی چیزیں ہیں۔ سورہ والنجم میں ہے وَمَا يَنْطَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وحی سے ماخوذ ہے، خواہش نفس سے نہیں ہے۔ جس وحی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احاطہ کر لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ علوم وحی سے متعلق تھے۔ جو لوگ جسمانی ہیں ان کا تعلق روحانی ملائکہ سے نہیں ہے، ان کے لیے تحری اور اجتہاد وحی کے قائم مقام ہے، لہذا اجتہادی مسائل بھی نفسانی نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت تھی کہ جب وحی نہ آئے تو قیاس سے کام لیں۔ وحی نہ ہوتے ہوئے قیاس سے فائدہ اٹھانا ہے کہ اگر بیت کے پھل نہیں ہیں تو اس کے سائے کا فائدہ حاصل کر لیا جاتا ہے۔ جس وقت کعبہ سامنے ہو سمت قبلہ کی تحری اور اٹکل لگانا جائز نہیں، لیکن اگر انسان ایسے جنگل میں ہو جہاں دلیل قطعی سے سمت کعبہ متعین نہ کی جا سکے تو اٹکل سے متعین کرنا جائز ہے۔ اگر بے اٹکل اور بغیر اجتہاد کے کوئی عمل ہوگا تو وہ بدعت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہوا اس کو عاد کی طرح برباد اور ہلاک کر دے گی۔ وہ سلیمان علیہ السلام نہیں ہے کہ اس کے تخت کو کھینچے۔ عاد کے لیے ہوا مخالف بار بردار ہے، جس طرح پیٹو کے ہاتھ میں بکری کا بچہ، وہ اس کو اولاد کی طرح بغل میں دبائے ہوئے لے جا رہا ہے تاکہ اس کو قصائی کی طرح ذبح کر دے۔ عاد والوں کے لیے ہوا تکبر کی وجہ سے تھی، انہوں نے اپنا دوست سمجھا، وہ اغیار تھی۔ جب اس نے اچانک پوستین الٹ دیا، اس برے ساتھی نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ ہوا کو توڑ دے کیونکہ ہوا بہت فتنہ ہے، اس سے قبل کہ وہ تجھے عاد کی طرح توڑے۔ حضرت ہود علیہ السلام نصیحت کرتے کہ اے تکبر بھری جماعت، یہ ہوا تمہارے ہاتھ سے دامن چھڑا دے گی۔ ہوا اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے اور نفاق کی وجہ سے چند روز تم سے گلے ملی ہے۔ وہ باطن میں اپنے خالق کے ساتھ سچی ہے۔ جب وقت آئے گا ہوا ہاتھ نکالے گی۔ یہ وہی ہوا ہے جو اطمینان سے گزرتی تھی، جان کی طرح تھی اور موت جیسی ہو گئی۔ اس شخص کا ہاتھ جو تیرے ہاتھ چومتا تھا، غصے کے وقت وہی ہاتھ گرز بن جاتا ہے۔ ہوا کا منہ میں راستہ دیکھ، ہر وقت کر و فر کے ساتھ آنے جانے والی ہے، حلق اور دانت اس سے محفوظ ہیں۔ اللہ تعالی حکم دیتا ہے تو دانتوں میں گھس جاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جبکہ ہوائے نفسانی ہے تو یہ ہوائے نفس اس کو اسی طرح برباد کر دے گی جس طرح عنصری ہوا نے قوم عاد کو برباد کیا تھا۔ اگر اس نے اجتہاد سے کام لیا ہے تو پھر ہوا اس کے لیے اس طرح مفید ہوگی جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مفید تھی۔ عاد کے لیے ہوا ایسی ہی تھی جیسے کہ پیٹو انسان کے پاس بکری کا بچہ جس کو وہ اولاد کی طرح گود میں اٹھا کر لے جا رہا ہے اور پھر قصابوں کی طرح اس کو ذبح کر ڈالتا ہے۔ قوم عاد میں تکبر کی ہوا بھری ہوئی تھی جو تباہی کا سبب بنی، اور وہ ابتداً اس کو دیکھ کر خوش ہوئے پھر اسی سے تباہ ہوئے۔ قوم عاد نے ہوا کو ابتداً مفید سمجھا پھر اسی کے ذریعے ہلاک ہوئے۔ انسان کو اس تکبر کی ہوا اسے بچنا چاہیے ورنہ وہ ہلاک کر دے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کو تکبر چھوڑنے کو کہتے تھے، یہ سمجھاتے تھے کہ ہوا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تمہیں نفاق سے کچھ فائدہ پہنچا رہی ہے،
جب اللہ کے غصے کا وقت آ جائے گا پھر یہی تمہیں تباہ کر دے گی۔ پہلے یہی ہوا مدار زندگی تھی، اب ہلاکت کا سبب بن گئی۔ وہی شخص جو تمہاری دست بوسی کرتا ہے، غصے کے وقت اس کا ہاتھ گرز بن جاتا ہے۔ سانس کے ساتھ ہوا کس عمدگی سے حلق میں آتی جاتی ہے، لیکن جس وقت خدا چاہتا ہے وہ دانت کے اندر گھس جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہوا کا ذرہ پہاڑ اور بھاری بن جاتا ہے، دانتوں کا درد اس کو عاجز اور بیمار کر دیتا ہے۔ وہ جان سے اے خدا نکالتا ہے کہ اے مددگار اس ہوا کو لے جا، اے منہ تو اس ہوا سے غافل تھا، جا عاجزی سے استغفار میں لگ جا۔ اس کی سخت آنکھ آنسو برساتی ہے، درد منکروں کو اللہ کو پکارنے والا بنا دیتا ہے، جبکہ تو نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو مرد حق سے قبول نہ کیا۔ خبردار، اللہ کی وحی کو درد سے قبول کر لے۔ ہوا کہتی ہے میں شاہ بشر کی قاصد ہوں، کبھی بھلائی کی خبر لاتی ہوں، کبھی شور و شر کی۔ میں تیری طرح اپنے شاہ سے کب غافل ہوں، کیونکہ میں محکوم ہوں، اپنی حاکم نہیں ہوں۔ اگر تیرا حال سلیمان علیہ السلام کی طرح ہوتا، سلیمان علیہ السلام کی طرح تیری حمال بنتی۔ میں مانگی ہوئی ہوں، تیرے ہاتھ کی مملوک بن جاتی، میں تجھے اپنے راز سے واقف کر دیتی، لیکن چونکہ تو باغی ہے اور میں مانگی ہوئی ہوں، میں تیری 3-4 روز خدمت کرتی ہوں، پھر تجھے آت کی طرح اوندھا کر دوں گی، تیرے لشکر سے بغاوت کر کے نکل جاؤں گی۔ انجام یہ ہے کہ تیرا غیب پر ایمان مضبوط ہوگا، جبکہ تیرا ایمان غم کا سرمایہ ہو جائے گا۔ اس وقت سب خود مومن ہو جائیں گے، اس وقت سرکش خود سر کے بل دوڑیں گے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب وہ ذہان دانت میں گھس جاتی ہے تو اس کا ایک ذرہ پہاڑ معلوم ہوتا ہے اور انسان دانت کے درد سے بے چین ہو جاتا ہے۔ اب وہ درد میں خدا سے دعا کرتا ہے اور اس ہوا کو نکالنے کی درخواست کرتا ہے، جبکہ یہ چیزیں اللہ کے حکم کی تابع ہیں تو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس درد کا یہ فائدہ ہے کہ یہ خدا کی یاد دلاتا ہے اور آخرت دلوں کو رلا دیتا ہے۔ مردان خدا کی نصیحت کو تو نے قبول نہ کیا، اب درد کی وجہ سے ہی ان باتوں کو تسلیم کر لے۔ ہوا دلالت حال سے کہتی ہے کہ میں خدا کی قاصد ہوں، کبھی بشارت دیتی ہوں، کبھی ڈراتی ہوں، اور کہتی ہے کہ میں انسان کی طرح خدا سے غافل نہیں ہوں، میں حکم کی پابند ہوں، حاکم نہیں ہوں۔ اگر تو سلیمان علیہ السلام کی طرح خدا کا مطیع ہوتا تو میں تیری خادم ہوتی، اب میں تیری ملکیت نہیں ہوں، عارضی طور پر تیرے پاس ہوں۔ ہوا اپنا اللہ تعالیٰ کی آیت سے ہونا واضح کر دیتی ہے، لیکن چونکہ تو اللہ تعالیٰ کا باغی ہے لہٰذا 2-4 روز تجھے دنیاوی نفع پہنچا رہی ہوں، ان دنوں کے بعد تجھے قوم عاد کی طرح جہنم میں اوندھا گرا دوں گی۔ میری بغاوت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس وقت تیرا ایمان بالغیب مضبوط ہو جائے گا، لیکن اس وقت ایمان مفید نہ ہوگا بلکہ باعث حسرت ہوگا۔ فلم یکو ینفعہم انہم لتاؤوا وباسنا، جب انہوں نے ہماری سختی دیکھی تو ان کا ایمان ان کے لیے مفید نہ تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس وقت عاجزی اور ضرورت کا اظہار کرتے ہیں جس طرح چور اور ڈاکو سولی کے نیچے، لیکن اگر تو غیب میں ٹھیک ہو جائے تو خود دونوں جہان کا مالک اور کوتوال ہے، ہمیشہ کی بادشاہت رونما ہو، وہ 2 روزہ مانگی ہوئی اور مریض نہیں ہے، تو بیگار سے چھوٹ جائے اور اپنا کام کرے، تو بادشاہ بھی ہو جائے اور خود نکارہ بجائے۔
جب حلق ہم پر دنیا کو تنگ کر رہا ہے، کاش کہ حلق اور منہ خاک پھانکے۔ یہ منہ خود خاک کھانے والا ہے، لیکن اس خاک کو جو رنگین ہو گئی ہے، یہ کباب اور یہ شراب اور یہ شکر، اے بیٹا رنگین اور نقشین خاک ہے۔ جب تو نے کھا لیا اور وہ گوشت و پوست بن گئی، اس کو گوشت کا رنگ دے دیا، اور یہ بھی کوچا کی خاک ہے۔ خاک ہی سے مٹی پر بخیا کرتے ہیں، پھر سب کو خاک کر دیتے ہیں۔ ہندوستانی اور قیچاقی اور رومی اور حبشی اچھی طرح قبر میں سب ایک رنگ کے ہیں، تاکہ تو سمجھ لے کہ وہ سب رنگ و نقش، سب پردہ اور مکر اور مستعار ہیں، کیونکہ باقی رہنے والا اللہ کا رنگ ہے، اور بس دوسرے کو گھنٹا کی طرح بندھا ہوا سمجھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب عذاب نازل ہونے لگتا ہے تو پھر توبہ اور ایمان نافع نہیں ہوتا۔ سولی پر پہنچ کر مجرم کی توبہ مفید نہیں ہے۔ ہاں، اگر انسان اس حالت میں سیدھا ہو جائے جبکہ عذاب غائب تھا، اس نے اس کو دیکھا نہ تھا، تو پھر وہ خود شاہ ہے، اس کو کوئی نہ مٹا سکے گا۔ جبکہ ایمان بالغیب ہو تو مستقل بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے، پھر تیری غلامانہ زندگی نہ ہوگی بلکہ تو آزاد ہوگا۔ یہ منہ اور حلق کی لذتیں ہمارے لیے وبال جان ہیں۔ عذاب کے وقت انسان حسرت سے کہے گا، کاش میں نے ان لذیذ چیزوں کے بجائے خاک پھانکی ہوتی۔ دنیا میں جو کچھ انسان کھا رہا ہے، لذیذ چیزیں بھی دراصل خاک ہیں، ان پر صرف رنگ چڑھا ہوا ہے۔ دنیا کی جس قدر مرغوبات ہیں، دراصل وہ رنگین اور نقشین خاک ہیں۔ پہلے اس مٹی پر پھل اور غذا کا رنگ تھا، اب جبکہ وہ جزو بدن بنی، اس پر گوشت پوست کا رنگ آ گیا، پھر وہ گوشت پوست انجام کار کو کوچا کی خاک بن جائے گی۔ جسم جو خود خاک ہے، اس کا نشو و نما خاک کے ذریعے ہو رہا ہے، پھر مرنے کے بعد سب خاک ہو جاتا ہے۔ انسان خواہ کہیں کا رہنے والا ہو، قبر میں جا کر سب یکساں مٹی بن جاتے ہیں۔ کیچاق ایک مشہور صحرا ہے، وہاں کے ترک قوم ڈاکہ زنی میں مشہور ہے۔ سب کا یہ انجام عبرت کے لیے ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ رنگ و نگاہ عارضی ہے، باقی صرف اللہ کا رنگ ہے جو اعمال صالحہ سے چڑھتا ہے۔ گھنٹا جو جانور کے گلے میں باندھا جاتا ہے، وہ جانور کا جز نہیں ہوتا، محض ایک عارضی چیز ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سچائی کا رنگ اور تقوی اور یقین کا رنگ عبادت گزاروں پر ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ شک کا رنگ اور کفر و نفاق کا رنگ نافرمان جان پر ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، جیسی کہ مکار فرعون کی سیاہ روئی، اس کا رنگ باقی اور جسم فانی ہے۔ سچوں کے حسین چہرے کی چمک اور شان، جسم تو فنا ہو گیا اور وہ قیامت تک باقی ہے۔ برا وہ برا ہے اور بھلا وہ بھلا ہے، بس وہ ہمیشہ ہنسنے والا اور یہ ترش روئی میں ہے۔ وہ خاک کو رنگ اور فن اور شوخی دیتا ہے، طفلانہ مزاج والوں کو اس سے جنگ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آٹے کے اونٹ اور شیر پکاتے ہیں، بچے اس کی حرص سے ہاتھ چاٹتے ہیں، شیخ اور اونٹ منہ میں روٹی بن جاتے ہیں۔ یہ بات بچوں پر اثر نہیں کرتی، ہم بچوں کی طرح دامن خاک سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسباب اور دکان کی کوشش سر سے نکل گئی ہے، بچہ نادانی اور گمان اور شک میں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس میں تھوڑی سی طاقت ہے۔ ان بچوں پر افسوس ہے جو بڑھاپا برت رہے ہیں، لنگڑی چونٹیاں ہیں اور سرداری کر رہے ہیں۔ بچے میں 100 لڑائی جھگڑے ہیں، شکر ہے کہ وہ بے تدبیر اور بے ہتھیار ہے۔ افسوس ان بے ادب بوڑھے بچوں پر ہے جو طاقت کی وجہ سے ہر نگہبان کی مصیبت بن گئے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نیک اعمال کا جو رنگ ہے وہ دائمی اور باقی ہے، اسی طرح بد اعمال کا رنگ بھی دائمی ہے۔ فرعون کا جسم فنا ہو گیا، اس کی سیاہ روئی باقی رہی،
جو سچے ہیں ان کے جسم تو فنا ہو جائیں گے لیکن ان کے اعمال قیامت تک قائم رہیں گے۔ برائی بھلائی جسم کی نہیں ہے بلکہ اعمال کی ہے جو قائم و دائم ہیں۔ جسم کا رنگ و روپ بے معنی ہے، اس کا لالچ بچوں کا سا لالچ ہے۔ بچوں کے لیے آٹے کے شیر اور اونٹ پکا دیے جاتے ہیں جن پر وہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ وہی روٹی ہے۔ آٹے کے پکے ہوئے شیر و شتر کے بارے میں بچوں کو سمجھاؤ کہ ان میں اور روٹی میں کوئی فرق نہیں تو اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے بھی بچوں کی طرح مٹی دامن میں بھر رکھی ہے اور اصل سودے اور دکان سے غافل ہو رہے ہیں۔ بچہ کا جہل اور نادانی زیادہ مضر نہیں ہے کیونکہ اس میں زیادہ طاقت نہیں ہے۔ اگر ان کے جہل کا نتیجہ لڑائی ہے تو وہ معمولی قسم کی ہے۔ افسوس تو یہ ہے، قابل افسوس تو یہ ہے کہ یہ نابالغ پیر ہیں کہ دراصل لنگڑی چونٹیاں ہیں اور امارت کے مدعی ہیں۔ بچہ لڑتا ہے لیکن خدا کا شکر ہے نہ کوئی لڑائی کا فن آتا ہے نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں۔ ان نابالغ بوڑھوں کی جہالت آفت جان ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب ہتھیار اور جہالت آپس میں جمع ہو جائیں تو وہ ظلم سے جہاں سوز فرعون بن جاتا ہے۔ اے درویش مرد، تو کمی پر شکر کر کہ فرعونیت اور کفر سے نجات پا گیا۔ تو شکر کر کے مظلوم ہے اور ظالم نہیں ہے، فرعونیت اور ہر فتنے سے محفوظ ہے۔ خالی پیٹ نے خدائی ڈینگ نہیں ماری کیونکہ اس کی آگ کو ایندھن سے مدد نہیں ہے۔ خالی پیٹ شیطان کا قید خانہ ہے کیونکہ اس کے لیے روٹی کی فکر مکر اور چالاکی سے مانے ہے۔ تو لذیذ غذا سے پر پیٹ کو شیطان کا بازار سمجھ۔ شیطان تاجروں کا اس میں شور ہے۔ جادوگر تاجر لاشے فروشوں نے شور سے عقلوں کو مقدر کر دیا ہے۔ انہوں نے مٹکے کو جادو سے گھوڑے کی طرح چلا رکھا ہے، چاندی اور تاریکی سے کپڑا بنا رکھا ہے، خاک کو ریشم کی طرح تن رہے ہیں، امتیاز کرنے والے کی آنکھ میں دھول جھونک رہے ہیں، پتھر پر عود کا رنگ چڑھا رہے ہیں، ڈھیلے پر ہمیں حسد میں مبتلا کر رہے ہیں۔ وہ ذات پاک ہے جو خاک کو رنگ عطا کرتی ہے، بچے کی طرح ہمیں اس پر جنگ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بچوں کی طرح ہمارا دامن خاک سے پر ہے، ہماری نظر میں خاک کان کے سونے کی طرح ہے۔ بچے کی بالغوں سے جنگ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بچے کو مردوں کے ساتھ کب بٹھاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب ہتھیار اور جہالت جمع ہو جائے تو پھر انسان فرعون بن جاتا ہے۔ مفلس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو گمراہی کے اسباب سے محفوظ رکھا ہے۔ مفلس عموماً مظلوم ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا۔ خدائی کا دعویٰ پیٹ بھرا کرتا ہے، بھوکے میں یہ فرعونیت نہیں ہوتی ہے۔ اگر پیٹ خالی ہو تو شیطان اس میں قیدی ہو جاتا ہے کیونکہ بھوکے کو روٹی کی فکر سے فرصت نہیں ملتی۔ جو پیٹ لذیذ غذاؤں سے پر ہے وہ شیطان کا بازار ہے جہاں مکر و فریب کی چیزیں فروخت ہوتی ہیں اور انسان ان کو خریدتا ہے۔ شیطان تاجروں کی ہمہ ہمی سے انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے اور فریب میں آ جاتا ہے۔ یہ شیاطین جادوگر اپنی جادوگری سے مٹکے کو گھوڑے کی طرح رواں کر دیتے ہیں، چاندنی اور اندھیرے کا سفید اور سیاہ کپڑا بنا کر فروخت کر دیتے ہیں، دھول سے ریشمین کپڑا بنا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ بوزل صندوق اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، کسی قبیح چیز کو پیدا کرنا قبیح نہیں ہے۔ ہم بچوں کی طرح اس رنگین خاک پر لڑتے ہیں۔ دامن بھری ہوئی ٹھیکریوں کو بچہ سونے کی اشرفیاں سمجھتا تھا۔ جب دنیا دار بچہ صفت ہیں تو ان کو بزرگوں سے اختلاف نہ کرنا چاہیے اور ان کی بات مان لینی چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
پھل اگرچہ پرانا ہو جائے جب تک وہ کچا ہے اور پختہ نہ ہو اس کا نام غورا بولتے ہیں۔ اگرچہ وہ کچا ترش 100 سال کا ہو جائے وہ ہر سمجھدار کے نزدیک بچہ اور غورا ہے۔ اگرچہ اس کے بال اور داڑھی سفید ہو جائیں وہ اسی بچپن اور خوف اور امید میں ہے۔ میں بے پہنچے رہ جاؤں گا یا پہنچوں گا، اللہ تعالیٰ مجھ پر غصہ کرے گا یا کرم، خواہ میں پہنچوں یا بغیر پہنچے رہ جاؤں، تعجب ہے وہ میرے ساتھ لطف و کرم کرے گا باوجود ایسی ناقابلیت اور دوری کے، وہ میرے غورے کو انگور پن بخش دے گا۔ میں کسی جانب سے امیدوار نہیں ہوں اور وہ کرم مجھ سے تم مایوس نہ ہو کہتا ہے۔ ہمارے شہنشاہ نے ہمیشہ جشن منایا ہے، تم مایوس نہ ہو، لا تقنطوا، ہمارا کان کھینچا ہے۔ اگرچہ ہم اس نا امیدی سے گڑھے میں ہیں، جب اسے آواز دی ہے ہم رقص کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم رقص کر رہے ہیں، گھوڑوں کی طرح محبت کی چراگاہ کی جانب دوڑتے ہیں، محبت کی چراگاہ کی جانب دوڑنے میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا داروں کا بڑھاپا ان کو بچپن میں نہیں نکالتا ہے۔ جو انگور پک نہ پائے اور ٹھٹر کر کچا رہ جائے، اگر وہ سال بھر بیل میں لگا رہے گا تو وہ غورا یعنی کچا ہی کہلائے گا۔ اسی طرح اگر بڑھاپے میں بھی عقل نہ آئے تو وہ بچہ ہی ہے۔ جو عقل کے اعتبار سے بچہ ہے، اگرچہ اس کی داڑھی اور بال سفید ہو جائیں لیکن اس میں وہی طفلانہ حرکتیں ہیں۔ خوف اور رجا یعنی امید و بیم ایک تو کاملین کے ہیں جو شریعت کا مقصود ہے۔ الایمان 70 الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان شریعت اور اوامر و نواہی کی پوری پابندی کرے اور پھر اپنے اعمال کو ہیچ سمجھ کر ڈرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھ کر قبولیت کا امیدوار بنے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کاشتکار خوب زمین جوتے اور بیج ڈالے اور پھر اللہ کی رحمت کی بارش کا انتظار کرے، اور یہ خوف و امید طفلانہ ہے، اور یہ کہ ترک عمل کرے اور پھر رحمت کی امید رکھے۔ یہ ایسا ہے کہ کوئی کاشتکار بیج تو نہ ڈالے اور کھیتی کا امیدوار بنے، یہ حقیقت میں غرور اور دھوکہ ہے۔ یا کوئی شخص اللہ کی عظمت کے خوف سے اور اپنے عمل کو ہیچ سمجھ کر عمل ترک کر دے اور یہ کہے کہ اللہ بڑا کریم ہے، بے عمل پر بھی فضل فرما دیتا ہے، یہ خوف نہیں ہے بلکہ جبن اور بزدلی ہے۔ یہی خوف و امید ہے جو بے عمل اختیار کرتے ہیں، جو محض طفلانہ حرکت ہے۔ طفلانہ خوف و رجا میں انسان یہ کہتا ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ میں دربار تک پہنچوں گا اور خدا مجھ پر رحم کرے گا اور میں مردود بارگاہ ہوں گا، اور بغیر عمل کے ان خیالات میں وقت گزارتا ہے، پھر اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ خود کیسا ہی ہوں، خدا تو مجھ پر لطف و کرم کرے گا، میں کچا ہوں یا دور ہوں، خدا مجھے اپنی رحمت سے انگور پن دے گا، ویسے تو مجھے کوئی امید نہیں، لیکن چونکہ خدا نے فرمایا ہے مایوس نہ ہو اس لیے امیدوار ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیشہ جشن مناتا ہے اور جشن کے موقع پر مایوسی نہ ہو کا شاہی اعلان فرماتا ہے۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے خوف و رجا شرعی اور کاملین کا ذکر شروع کیا ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ عمل کے ہوتے ہوئے عمل کو ہیچ سمجھے اور خدا کی رحمت پر بھروسہ کرے۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ان سے امید وابستہ کریں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم قدم اٹھا رہے ہیں اور وہاں قدم نہیں ہے، ہم جام خالی کر رہے ہیں اور وہاں جام نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں سب چیزیں روحانی ہیں، خلاصہ کا خلاصہ اور خدائی ہیں، صورت سایہ ہے اور معنی سورج ہے، اور بے سایہ نور ویرانے میں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں اینٹ پر اینٹ نہ رہی، چاند کے لیے برا سایہ نہ رہا، اینٹ خواہ سونے کی ہو کھاڑنے کے قابل ہے،
جبکہ اینٹ کے عوض وحی اور روشنی ہو۔ پہاڑ سایہ کے دفع کرنے کے لیے پارا پارا ہے، اس نور کے لیے پارا پارا ہو جانا معمولی بات ہے۔ جب پہاڑ کے ظاہر پر اللہ تعالی کا نور پڑا، ٹکڑے ہو گیا تاکہ اس کے اندر بھی پڑے۔ بھوکے کے ہاتھ پر جب روٹی لگتی ہے، ہوس سے آنکھ اور منہ پھاڑتا ہے، اس کے لیے لاکھوں ٹکڑے بن جانا مناسب ہے۔ اے زمین، آسمان کے درمیان سے اٹھ جا تاکہ آسمان کا نور سایہ کو جلانے والا بن جائے۔ اے دن کے دشمن، رات تیرے سائے کی وجہ سے ہے۔ یہ زمین بچوں کے پالنے کی طرح ہے، بالغوں کے لیے تنگ جگہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کے لیے زمین کو پالنا فرمایا اور اس میں اس دودھ میں سے بچوں پر بہا دیا۔ ان پالنوں سے گھر تنگ ہو گیا۔ اے شاہ، بچوں کو جلد بالغ کر دے۔ خبردار اے گہوارے، جگہ تنگ نہ کر تاکہ بالغ بلا توقف چل پھر سکے۔ پالنے کے گھر کو تنگ نہ رکھ تاکہ بالغ پھیلاؤ کر سکے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہاتھ پیر مارا ہے لیکن وہ عمل ہیچ ہے۔ عشق و محبت کے جام پی رہے ہیں لیکن وہ جام قابل اعتبار نہیں۔ وہاں ہر چیز روحانی درکار ہے جس میں کوئی شائبہ ریا اور شرک کا نہ ہو۔ غرض یہ کہ اعمال ضروری ہیں اور ان کی تاخیر رحمت اور جذب حق پر موقوف ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اعمال کا خلاصہ سلوک ہے اور رحمت کا نتیجہ جذب حق ہے۔ جذب پر جو آثار مرتب ہوتے ہیں یعنی فنا اور بقا، اب ان کے خواص بیان کرتے ہیں۔ صورت یعنی اعمال جسمی وہ سایہ ہیں اور معنی یعنی روحانی احکام سورج ہے۔ نور بے سایہ تب پڑتا ہے جب فنا کا درجہ حاصل ہو جائے۔ آبادی میں در و دیوار کا سایہ نور سے مانع ہوتا ہے۔ جب فنا کا مقام آ جاتا ہے اور اوصاف بشری کی اینٹیں بالکل مفقود ہو جاتی ہیں تو پھر نور کے لیے سایہ مانع نہیں رہتا۔ جبکہ اینٹ اکھاڑنے سے روشنی حاصل ہوتی ہے تو وہ اینٹ خواہ کتنی ہی قیمتی ہو اکھاڑ دینے کے لائق ہے۔ تجلی کے وقت پہاڑ نے اپنے جسم کو ریزہ ریزہ کر لیا تھا تاکہ وہ تجلی اس کے اندر پہنچ سکے۔ جب کوہ طور کے ظاہری حصے پر تجلی ہوئی تو وہ پارا پارا ہو گیا تاکہ نور اندر پہنچ جائے۔ بھوکے کے ہاتھ پر جب روٹی لگتی ہے تو وہ شوق اور حرص سے منہ پھاڑ دیتا ہے۔ یہی حال طور کا ہوا۔ جسم بمنزلہ زمین کے ہے جو سایہ کا سبب بنتی ہے اور سورج کے نور سے مانع بن جاتی ہے اور رات ہو جاتی ہے۔ جسم اور عالم ناسوت نابالغ دنیا داروں کا گہوارہ ہے اور گہوارہ بالغوں کے لیے تنگ جگہ ہے۔ ان نابالغ بچوں کے لیے ناسوتی منافع بمنزلہ دودھ کے ہیں۔ ان بچوں کے گہواروں سے گھر میں تنگی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد بالغ کر دے۔ اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یعنی اے خدا میری قوم کو ہدایت دے دے کی طرف اشارہ ہے۔ ان نابالغوں کے موانع ختم ہو جائیں اور بالغ پھیل کر اپنا کام کر سکیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔